میں دوسری اسپیکر ہماری ذیشان سارہ صاحبہ ہیں جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کی استاد ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ان کا تعلق تلنگانہ سے ہے اور ان کی بنیادی تعلیم جگتیال ڈسٹرکٹ میں ہوئی۔ سائنس سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کی طرف ان کی شروع سے دلچسپی تھی تو انہوں نے اس میں ماسٹرز کری اور اب اس کے استاد ہیں، پڑھا رہی ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز کے موضوع پہ ان کے 10 سے زیادہ مقالے انٹرنیشنل اور نیشنل جرنلز میں چھپ چکے ہیں۔ یہ کو آتھر کے طور پہ 2 کتابیں لکھ چکی ہیں، فعال ہیں، اور یہ آج جس موضوع پہ ہم سے گفتگو کریں گی وہ ہے عورت کی سماجی ذمہ داریاں اور قرآن، سوشل رسپانسبلٹیز آف ویمن اینڈ قرآن۔ شکریہ ذیشان صاحبہ، تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے مشکور ہوں کہ قرآن کی خدمت کرنے والے اس اہم ادارے کے تحت مجھے گفتگو کرنے کا اس نے موقع عنایت فرمایا، اور میں ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کے بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ قرآن کانفرنس 2020 کے لیے آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے عورت کی سماجی ذمہ داریاں اور قرآن، سوشل رسپانسبلٹیز آف ویمن اینڈ قرآن۔ جی دیکھیے، اس موضوع میں 3 باتیں ہیں جسے ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں اور عورت کی سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ سماج ہے کیا چیز، وہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ تو سماج مرد اور عورت دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ دیکھیے، کئی ساری باتیں اس ایک آیت کے تحت کہی گئی ہیں کہ اس رب سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس بات کے اوپر ہم تمام کا عقیدہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ بنی نوع انسان یہ یقین رکھتی ہے کہ ہم تمام جو نسلیں سب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہ ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور اسی سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اب دیکھیے، آپ گھر پہ نظر دوڑائیں یا آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں، بازار میں نظر دوڑائیں، ہر جگہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں۔ سماج میں کچھ لوگ نظر آئیں گے، ان لوگوں میں یا تو مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے۔ یہ 2 کیٹیگریز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ دی ہے کہ مرد اور عورت کی، دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو، یعنی مردوں اور عورتوں کا نکاح کرنے کی بات آئی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو جوڑ ہی پیدا کیا ہے، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ درختوں میں ہو، چاہے وہ جانوروں میں ہو، میل اینڈ فیمیل کا جوڑا بنا ہے، لیکن انسانوں کے لیے قانون طے کر دیا کہ ہم کو نکاح کے تحت اس جوڑے کو ایک بندھن میں باندھنا ہے، اور پھر ان سے نسل نو آگے بڑھتی ہے۔ تو آدم اور حوا سے جو ہے پورے انسانی نسل کا جو ہے پوری انسانی نسل جو ہے آگے بڑھی، اور پورے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ عورت اور مرد کے وجود سے، ان دونوں کی وجہ سے خاندان وجود میں آیا، اور کئی خاندان مل کر ایک سماج وجود میں آیا۔ تو جب سماج کے وجود پذیر ہونے میں اور مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی حصہ داری ہے، تو اسی سماج کو پھلنے پھولنے اور آگے بڑھنے کے لیے بھی مرد کی جتنی حصہ داری ہے، سماج کی بھی، عورت کی بھی اتنی ہی حصہ داری لازمی ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو بائی سائیکل کا دینا چاہوں گی۔ بائی سائیکل جو ہم چلاتے ہیں اس کو بائی سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سائیکل میں 2 پہیے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو بائی سائیکل کہا گیا۔ تو 2 پہیوں کے جڑنے سے ایک سائیکل بن گئی ہے۔ اب وہ سائیکل کو چلنے کے لیے اگر ہم بولے کہ صرف آگے کا پہیہ ہی کام کرے گا، پیچھے کے پہیے کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے، اس کو روک دیں گے، تو وہ سائیکل نہیں چلے گی۔
زبردستی اگر آپ چلائیں گے تو یا تو وہ آپ ڈھکل کر اس کو چلائیں گے یا کھینچیں گے یا کسی طرح، لیکن وہ آگے جا کر کے ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. تو یہ چھوٹی سی مثال ہے ہم کو سمجھنے کے لیے کہ جن دو عورت اور مرد سے سماج وجود میں آیا تو اس کو بیلنس وے میں آگے بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے بھی دونوں کی برابر حصے داری لازمی ہے. اگلی بات ہے بنیادی سماجی ذمہ داریاں، دا بیسک سوشل ریسپانسبلٹیز. اب سماج میں کرنے کے کام ہے تو کافی سارے کام ہیں، بہت سے کام ہم نے کرنا ہے سماج میں، لیکن اصل یہ ہمارے اندر سمجھ پیدا کیسے ہو کہ سماج میں کرنا ہے، کرنے کے کام ہے تو کیا کرنا ہے. قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا گائیڈ کرتا ہے. یہاں سورہ توبہ کی آیت 71 میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گی. اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. ٹھیک ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. اب یہاں سمجھنے کی 2-3 پوائنٹس ہیں ہمیں، وہ یہ کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک دوسرے کا رفیق قرار دے رہا ہے. رفیق یا کلیگ ہم اس کو کہتے ہیں جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں، کسی ایک مقصد کے تحت کام کرتے ہیں، ان دونوں کو آپس میں کلیگ کہا جاتا ہے. ایک شخص سے کسی دوسرے وجہ کاز کے لیے، مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، کہیں اور کام کر رہا ہے، اور کوئی دوسرا بندہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا اس سے تعلق ہے، تو یہ دونوں آپس میں کلیگ نہیں کہلاتے. کلیگ وہ ہوتے ہیں جو ساتھ میں کام کرتے ہیں اور ایک مقصد کے تحت کام کرتے ہیں. تو یہاں پر مومن مردوں یعنی جنہوں نے اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہے اور ان کی کئی تمام باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان دونوں مرد اور عورتوں کو رفیق کہا گیا. کس معاملے میں رفیق ہے؟ آگے آ رہا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اب معروف اور منکر کیا ہے؟ تو ہر بھلی چیز یا ہر اچھا کام، ہر نیک کام وہ معروف ہے، اور منکر ہر غلط کام یا ہر برا کام منکر کہلاتا ہے. تو یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات یا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو بھلائی اور برائی کا یہ جو دائرہ ہے یہ بہت وسیع دائرہ ہے. یہ ہماری گھر کی سطح سے شروع ہو کر شہری سطح، پھر قومی اور بین الاقوامی سطح تک بھی اس کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے. جہاں تک ہماری رسائی ہے، ہم جس ماحول میں ہیں، ہم جس جگہ ہے، جن لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں پر امر اور نہی کا کام کرنا ہے. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ایک ساتھ فرما رہا ہے. اور یہ آیت میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں سے مخاطب ہے، صرف مردوں سے مخاطب نہیں ہے. قرآن مجید کی ڈھیروں آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا تو یا ایھا الناس کہا ہے، اے لوگوں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کر کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے. اور مردوں جہاں ضروری محسوس ہوا وہاں پر مردوں اور عورتوں دونوں کی الگ الگ جو شخصیت ہے اس کو قرآن نے ایکسپٹ کیا اور اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، اور ان سے مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عورت سے بھی مخاطب ہے اور مرد سے بھی مخاطب ہے، اور ان کو اپنی ذمہ داریاں بتا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کرنا ہے. اللہ کی جتنی اطاعت ہم پر فرض ہے اتنی ہی اطاعت رسول کی بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے جن کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا. دوسری چیز، صرف نازل نہیں ہوا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں قرآن کی ان تعلیمات کو عمل کر کے دکھایا، اپنے ذات پر بھی اور جس معاشرے سے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے ان تعلیمات کو جو ہے امپلیمنٹ کیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے. اما عائشہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں کسی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، وہ کیسے تھے، مجھے بتائیے ان کے بارے میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. تو یہاں پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کرنا ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو دائرہ ہے جیسے میں نے کہا امر اور نہیں کا دائرہ، اس میں زندگی کے تمام تر میدان شامل ہیں. وہ تعلیم و تربیت اس میں شامل ہے، خاندان کی، معاشرے کی، ٹھیک ہے، سیاست، معیشت، گویا زندگی کے تمام تر پہلو اس میں شامل ہیں. اور اس میں
ان تمام پہلوؤں میں مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی کام کرنا ہے. اس کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم اور آپ کوئی نہیں ہوتے. خواتین کو ان کی اگر وہ اپنے صلاحیتیں رکھتی ہیں, اور ہر خاتون رکھتی ہیں, ایک ذہن رکھتی ہے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے, کسی کے پاس زیادہ ہیں, کسی کے ساتھ کم, کسی کے پاس کم ہے. تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ ہم کو دی ہے, اور ان کو وہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا اگر ہے تو ہم اور آپ نہیں ہوتے اس کے اوپر بندشیں لگانے والے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ جائز حدود اور کچھ شرائط اور ضوابط بھی مقرر کیے, اور دونوں کے لیے مقرر کیے ہیں. جیسے غض بصر کا اگر حکم ہے تو مردوں سے پہلے حکم ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی کریں, پھر خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے کریں تاکہ ہم دیگر برائیوں سے جو ہے محفوظ رہ سکیں. تو مردوں اور عورتوں کو ان تمام میدانوں میں ہم نے کام کرنا ہے, اور اس کی بہترین مثالیں ہم کو عہد نبوی میں ملیں گی. عہد نبوی دیکھیے 1400 سال سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا. آج کے زمانے سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو مختلف پہلوؤں سے وہ زمانہ ہم کو پچھڑا ہوا محسوس ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, آپ کو نقل و حرکت کے اعتبار سے, ہے نا, کافی ترقی ان 1400 برسوں میں انسان نے کافی ترقی کر دی, اور وہ کافی آگے تک پہنچ چکا ہے. لیکن آج بھی ہم اس بات کے اوپر پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ عورتوں کی حیثیت کیا ہے, ان کا رتبہ کیا ہے, اس مذہب نے اس کو کیا حیثیت دی ہے, اس مذہب نے کیا حیثیت دی ہے. تحریکیں اٹھانی پڑتی ہے, تحریک خواتین نے بھی چلائی ہے کہ ہم کو ہمارے حقوق دیے جائیں, ہم کو وہ مقام دیے جائیں. مسلمانوں کی یہاں قرآن مجید کتنے عرصے سے ہمارے پاس موجود ہے, لیکن عملی زندگیوں میں ہم کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیوی ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے, ان کو وہ صحیح مقام ہر مسلمان کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے. لیکن ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم خواتین کو ان کا وہ صحیح مقام نہیں دیتے. تو یہ آج کے زمانے کی بات ہے, جبکہ 1400 برس پہلے حالت اس سے بھی زیادہ غیر تھی. مطلب خواتین کو ان کا مقام جو ہے, بہت سے معاملات ایسے ہیں, کچھ قبیلے ایسے تھے, اگر ہم عرب کی بات کریں تو بہت سارے حقوق ان کو ملے ہوئے تھے, لیکن ان جنرل اگر ہم بات کریں تو خواتین کئی سارے حقوق اور فرائض سے محروم تھی. ٹھیک ہے, اور ان کو وہ صحیح حقوق نہیں ملتے تھے. تو ان کے خلاف جا کر کے خواتین کو وہ عزت دینا, یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے ساتھ جڑنے والی جماعت نے کیا. پہلے اقلیت میں تھے اور وہ دھیرے کر کے آگے بڑھے اور اکثریت ہوئے. تو سماج کے رواجوں اور رسوموں کے خلاف جا کر کے ایک صحیح کام کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے کئی مشکلیں راستے میں آتی ہے, لیکن ان مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنے ٹاسک کے اوپر جمے رہنا, اور پھر خواتین کو اوپر اٹھانا, اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا. یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا ہے. تو اس کی کئی مثالیں ہم کو عہد نبوی میں ملتی ہیں خواتین کی, کہ مختلف سرگرمیوں میں خواتین کی حصہ داری شامل تھی, چاہے وہ دینی ہو, چاہے وہ تعلیمی ہو, چاہے سیاسی ہو, چاہے معاشی ہو, یا آپ کو سماج کی خدمت کرنے کی سرگرمیاں ہوں. اس میں دینی سرگرمیوں کی اگر ہم بات کریں تو کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ خواتین جو ہے مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اولین وقتوں میں نماز ادا کرتی تھی, اور مساجد میں وہ 5 وقت کی نماز جو ہے باجماعت ادا کرتی تھی. خود مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ میں غالباً 10 سے زیادہ مساجد موجود تھی جو الگ الگ طور پر اپنے طور پر جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا, تبلیغ و اشاعت دین کا کام کر رہی تھی, اور خواتین کا آنا جانا اور وہاں پر اپنا وقت دینا یہ لگا ہوا تھا. ایک مثال میں حضرت عاتقہ بنت زید کی دوں گی, یہ کافی اہم مثال ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی, اور ہم جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس جلال اور کیسی شخصیت کے حامل تھے. ان کو خواتین کا فجر اور عشاء کی نماز میں باجماع شرکت کرنا وہ پسند نہیں کرتے تھے. اس کو ان کو ناگوار گزرتا تھا. کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے, اندھیرے کا وقت ہوتا ہے, کچھ دشواری ہو سکتی ہے, لیکن حضرت عاتقہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی وہ برابر نماز میں شرکت کرتی تھی. ان کے خاوند, ٹھیک ہے, جو ہمارے یہاں مجازی خدا ہوتے ہیں, ان کے خاوند کو یہ پسند نہیں تھا, لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے, اسی لیے انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا. ایک مرتبہ حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں, انہوں نے ان کو پوچھا حضرت عاتقہ کو کہ آپ کیوں جاتی ہیں فجر اور عشاء کی نماز میں جبکہ آپ کے شوہر کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو وہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ان کو سنائی کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اس کے
اب گھر جانے سے منع مت کرو, ٹھیک ہے, تو اللہ کی بندیوں کو اس کے گھر یعنی مسجد کو جانے سے روکو مت, یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو جہاں پر یہ اللہ کے نبی کا حکم آیا یا ان کی کوئی بات آ گئی, وہاں پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. تو اسی طرح جنرل خواتین, چاہے ان کا تعلق اونچے گھرانے سے ہو یا مختلف گھرانے سے, قبیلے سے ہو, مسلمان خواتین مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جایا کرتی تھی. اس کے علاوہ خواتین جو ہے اجتماعات میں بھی شرکت کرتی تھی. اب یہ اجتماعات کہاں ہوتے تھے؟ یہ بھی مساجد میں ہوتے تھے. آج کل کے یا ہمارے مسلمانوں کے یہاں پر جو کانسیپٹ بن گیا ہے مساجد کا کہ صرف نماز کے لیے تالا کھلے گا, نماز ہوگی, پھر بڑا سا تالا لگ جائے گا اور واپس آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. مسجد جو ہوتی تھی وہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سب کے لیے ہمیشہ ہر وقت اوپن رہتی تھی. وہاں پر لوگ آرام کرنے کے لیے بھی آتے تھے, پناہ حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے, علم سیکھنے کے لیے آتے تھے, تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اور اس میں مسلمانوں غیر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. تو خواتین کو اس ادارے کی حیثیت سے وہ واقف تھیں اور وہ اپنے حقوق کا استعمال کرتی تھی اور مختلف اجتماعات میں وہ شرکت کیا کرتی تھی جس میں وہ قرآن کو سمجھ سکے, قرآن کے آیات کو سمجھ سکے, اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ کانشیس رہتی تھی اور وہ جایا کرتی تھی اور کوئی ان کو روکتا نہیں تھا. ایک مثال میں بولوں گی حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کی. انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف تنہا ہجرت کی, تنہا یعنی اپنے خاندان کے بغیر. ان کے پورے خاندان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہ اکیلی تھی اسلام قبول کرنے والوں میں. تو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ, اور آپ لوگ جانتے ہوں گے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوگی, یہ کتنا مشکل تھا اس وقت ہجرت کرنا, کیونکہ جو کافر تھے, جو مشرکین تھے, وہ مسلمانوں کی ٹو میں لگے ہوئے تھے ان کو کسی طرح روکنے کے لیے کہ وہ ہمارے چنگل سے بچ کر کے نہیں چلے جائیں. تو تمام تر خطرات کو مول لیتے ہوئے بھی انہوں نے صرف اس لیے ہجرت کی کیونکہ ان کو دین کے اوپر عمل کرنا تھا. مکے میں وہ مواقع میسر نہیں تھے, تو ان کو اپنے دین کے اوپر عمل بھی کرنا تھا اور اس کا پیغام آگے پہنچانا تھا. تو اس لگن سے, جستجو سے انہوں نے جو ہے نا مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور بھی ہم کو مثالیں ملتی ہے, صدقے کی مثال ہم کو ملتی ہے. بہت مشہور مثال حضرت زینب بنت جحش ام المساکین کے طور پر مشہور تھی, اور ان کا نام اس لیے مشہور ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ آپ جو ہے نا صدقہ کرے. لوگوں کو آپ ہدایت دے رہے تھے کہ وہ صدقہ کرے, غریب اور جو مساکین ہیں ان کے اوپر ہمارا حق ہے اور ہمیں صدقہ کرنا چاہیے. اگر جس خاتون کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ زیور سے اپنا صدقہ کرے. تو اب کتنا زیور, جتنا بھی زیور ہوگا وہ دے دیں گے. اس کے بعد کیا, تو نیکی کے کام میں پیش رہنے کے لیے حضرت زینب بنت جحش نے کمانا شروع کیا اپنے ہاتھوں سے. وہ دباغت کا کام کرتی تھی, کپڑوں کو, چمڑے کو رنگتی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچتی تھی, اور اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے وہ ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرتی تھی. تو یہ نیک کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود کمانا شروع کیا. ان کو کیا ضرورت تھی, لیکن انہوں نے کیا. یہ کام کافی مشکل کام تھا, انہوں نے کیا. حضرت زینب, ایک اور زینب ہے جو ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ محترمہ تھی, انہوں نے بھی اسی وجہ سے جو ہے نا کمانا شروع کیا تھا. اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یعنی عبداللہ ابن مسعود کے اوپر بھی خرچ کرتی تھی, اپنے بچوں کے اوپر بھی خرچ کرتی تھی, اور غربا اور مساکین کے اوپر بھی خرچ کیا کرتی تھی. تو یہ صدقہ کرنے کی بھی ایک کافی اہم مثالیں ہم کو ملتی ہیں. اسی طرح خواتین کی تعلیمی سرگرمیوں کی ہم بات کریں تو خواتین صرف علم سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ معلمات یا اساتذہ کے طور پر بھی انہوں نے بہت اہم خدمات انجام دی ہیں. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں گی, جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا, ابن اسحاق کی روایت ہے, قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو وہ مردوں کی جماعت میں پہلے اس کو سناتے تھے اور اس کے بعد پھر انہی آیتوں کو خواتین کی جماعت میں بھی سنایا کرتے تھے. یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ مردوں کی جماعت میں سنانے کے بعد جو لکھنا پڑھنا جو لوگ جانتے تھے وہ ان آیتوں کو نوٹ کر لیتے تھے, اور خواتین کے ساتھ بھی ایسی معاملہ تھا کہ خواتین بھی پھر ان آیتوں کو نوٹ کر لیا کرتی تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد خواتین کے مطالبے پر, کہ خواتین نے آپ سے ڈیمانڈ کیا کہ مرد جو ہے زیادہ آپ کی صحبت میں رہتے ہیں, اسی لیے آپ سے زیادہ علم سیکھتے ہیں, ہم کو وہ موقع نہیں ملتا, لہٰذا آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن مقرر کریے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مقرر کیا تھا جس میں خواتین جو ہے جمع ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی تھی, قرآن کی باتیں سیکھتی تھی, علم سیکھتی تھی, اور اپنے سوالات بھی ان سے پوچھتی تھی جن کا جواب ان کو ملتا تھا. حضرت عمر بن خطاب, ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا, دور دور تک اسلام کی جو ہے اشاعت عمل میں آئی. عمر ابن خطاب کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کا ہے. جب وہ ان کے گھر گئے تو وہاں پر ان کو قرآن مجید کا ایک لکھا ہوا نسخہ ملا تھا جس سے پڑھ کر کے وہ اسلام قبول کیے. اسے یہی مطلب نکلتا ہے, یہ ثبوت ہے کہ حضرت فاطمہ بھی جو ہے اس وقت لکھنا پڑھنا جانتی تھی, اور
انہوں نے قرآن کا لکھا ہوا نسخہ اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا اور وہ سیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مثال ہے. اسی طرح حضرت حفصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے, ان کو علم سکھانے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ العدویہ کو مقرر کیا تھا. حضرت عائشہ کافی بڑی معلمہ تھی, وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کئی سال جو ہے تعلیم و تربیت کے لیے اپنا وقت صرف کیا تھا اور معلمہ تھی. بڑے بڑے محدثین کا تذکرہ آتا ہے جو حضرت عائشہ کے شاگرد تھے. اور اسی طرح جلال الدین سیوطی ہیں, ابن عساکر ہے, ابن تیمیہ ہے, ابن حجر عسقلانی, ان جیسے کئی سارے اور بھی محدثین اور فقہا ہیں جن کے اساتذہ میں مرد کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل تھی. اور حافظ ذہبی کا یہ بہت مشہور قول ہے, کافی اہم قول ہے, کہ کسی خاتون کے بارے میں یہ کبھی منقول نہیں ہوا کہ کسی حدیث کے سلسلے میں, یعنی حدیث بولنے کے سلسلے میں انہوں نے کذب بیانی سے کام لیا ہو, جھوٹ سے کام لیا ہو. تو حدیث کی روایت کرنے میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین شامل ہے, اور ایک خاتون کے بارے میں بھی یہ تذکرہ نہیں آیا کہ انہوں نے جھوٹ سے کام لیا ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح خواتین دیکھیے معاشی سرگرمیوں میں بھی کافی سرگرم تھی, تجارتی سرگرمیوں میں شامل تھی, خواتین کی حصہ داری تھی. حضرت خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, نبوت ملنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی جو تجارتی وہ تاجرہ تھی, مشہور تاجرہ تھی, تو انہوں نے اپنی تجارت کو برقرار رکھا اور اپنے مال سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی تھی, وہ ان کو مالی تعاون پیش کرتی تھی. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ اسلام کی راہ میں بھی انہوں نے بہت مال خرچ کیا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح صرف یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ شفا بنت عبداللہ کا تذکرہ میں دوبارہ کروں گی. حضرت عمر کے دور میں غالباً ان کو مکے کے بازار کی منتظمہ کے طور پر انہوں نے مقرر کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو عورت کے اندر دیکھا کہ اب دیکھیے کیسے بڑے بڑے تجار اس زمانے میں آتے تھے, بین الاقوامی سطح کی مارکیٹ ہوا کرتی تھی اور الگ الگ ممالک سے تجار آیا کرتے تھے, تو ان سب کو ڈیل کرنا, مارکیٹ کو پورا دیکھنا, پورا انتظام, اس کے احتساب وغیرہ کا, ان تمام کی ذمہ داری خاتون کے کاندھے پر حضرت عمر نے دے رکھی تھی. تو یہ بہت بڑی بڑی ہمارے پاس مثالیں ہیں. طب کے میدان میں خواتین شامل تھی. حضرت رفیدہ انصاریہ طبیبہ کے نام سے مشہور ہوئی ہیں, غزوات میں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ علاج اور معالجے میں ہمیشہ پیش رہتی تھی اور ان سے جو ہے نا یہ خدمات لیا کرتے تھے. تو یہ کچھ میدان میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ مطلب کوئی خالی خولی بات نہیں ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ آپ کو مختلف سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے تو خواتین حصہ لے سکتی ہیں, اور اس کی عمدہ مثالیں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملی ہیں اور ہم بھی اس کے اوپر جو ہے عمل کر سکتے ہیں. آگے میں کہتی ہوں جو اگلی بات ہے وہ سماجی تبدیلی کے لیے قرآن کی مطلوبہ صفات کیا ہیں. اب ہمارے اندر قرآن مجید ایسی کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے جو ان تمام تر چیلنجز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے, ان کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں سماج کے بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. تو قرآن کی کیا مطلوبہ صفات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونی ہے. تو یہاں پر ارشاد ہے ان المسلمین والمسلمات, یہاں پر بھی دیکھیے مردوں اور خواتین دونوں سے یکساں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ مسلم مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں, مومن ہیں, مطیع و فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ کرنے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر مقرر کر رکھا ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا, یعنی اللہ کے ہر حکم کے آگے جو ہے ہمارا عمل جب جھک جائے گا تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے. ایسا نہیں کہ کچھ معاملوں میں ہم کو جو معاملات ہم کو آسان دکھے ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا, جو ہم کو مشکل دکھے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گی, آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھیے مساجد میں خواتین کا جانا جو ہے وہ عام نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو اس کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یا ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, یا ہم اپنے گھروں میں ہی بولتے ہیں کہ نہیں ہم بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہماری مخالفت کرنے والے سب سے پہلے ہمارے والدین ہوں گے یا ہمارے بھائی بہنیں ہوں گے, وہ بولیں گے کہہ رہے خواتین تو جاتی نہیں ہے نماز پڑھنے, تو آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں, جبکہ بازاروں میں خواتین چلے جا رہی ہیں اس کے اوپر ہمیں آبجیکشن نہیں ہوتا ہے نا. وہ ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں جا رہی ہے جہاں پر کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے اور وہاں کا ماحول بھی زیادہ اچھا نہیں ہے, لیکن نئی تعلیم حاصل کرنا ہے وہ مقصد ذہن میں, اس وجہ سے جو ہے ان کو وہاں پر جانے کی اجازت ہے. جہاں بات مسجد کی آگے ہم نے اپنی سوچ یا سماج کی جو روایت بنی ہوئی ہے اس کے تحت ہم نے خواتین کو روک دیا ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر عمل کرنا اسلام ہے. ٹھیک ہے, مسلمان ہے تو وہ گیا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. اور مومن ہے
ٹھیک ہے، مطیع ہے. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں تو پختہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ہم اپنے اعمال کے اوپر، ہر کام کے اوپر، راست باز ہے، صاف سیدھا بات کرتے ہیں، گول مول باتیں نہیں کرتے، دل میں ایک زبان پر ایک نہیں. آپ اگر کام کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر اور باہر وہ دو ایک ہونا چاہیے. آپ کا قول اور آپ کا عمل وہ ایک ہونا چاہیے، ہے نا. ورنہ ہم خود اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کا انکار کریں گے ہمارے عمل سے. تو قول اور عمل ہمارا یکساں ہونا چاہیے، ہم راست باز ہوں، صابر ہوں. صبر کافی ایک اہم چیز ہے. مختلف کار کرنے میں آپ کو کئی ساری رکاوٹیں درپیش ہوں گی، تو وہاں پر ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور اس کے اوپر جم جانا ہے. اور اس طرح کی کئی ساری صفات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا. یہاں پر دوبارہ نکاح کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا بہترین عمل جو ہے نکاح سے ہی مکمل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو زنا روکنا ہے، زنا کا ریشیو آپ کو روکنا ہے، تو آپ کو نکاح کا ریشیو بڑھانا ہوگا. یہ معاشرے میں کرنا ہے اور سب کو مل کر کے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، میرج بیوروز وغیرہ کافی اوپن کر لیے ہیں، پیسہ وغیرہ کما رہے ہیں، لیکن کیا اس سے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مقصد کو سامنے رکھ کر کے پورے سماج کو یکساں ہمیں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب لاسٹ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب میدان عمل اگر ہمارے سامنے یہ نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے، تو کام ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم کو خواتین کو ان کا اصلی مقام دینا ہے. میں یہ بڑے بڑے ریسپانسبلٹیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے دکھائے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو، ہمیں یہ شعور پیدا ہو کہ خواتین کام کر سکتی ہیں مختلف میدانوں میں. صرف گھر ہی ان کا دائرہ کار نہیں ہے، اور بھی دائرے کار ہیں جس میں خواتین بہت زبردست طریقے سے کام کر سکتی ہیں. لیکن وہ اس وقت ہوگا جب ہم گھر میں ان کو ان کا اصلی مقام دیں گے، ہم اس بیٹی کو اس کا اصلی مقام دیں گے، ہم اپنی بیگم کو، بیوی کو جو ہے ہم اپنے مساوی قرار دیں گے. بیوی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے نیچے ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک برابر قرار دیا ہے، مساوی قرار دیا ہے. عورت کی شخصیت کو ایک الگ شخصیت کہا ہے. ٹھیک ہے، مرد کی شخصیت اور عورت کی شخصیت ایک الگ الگ ذات ہے، ان کی الگ الگ شخصیتیں ہیں. تو ہمیں یہ چیز ایکسپٹ کرنا ہے. حضرت عمر کا بہت مشہور قول، وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم عورت کو کسی بھی طرح اہمیت نہیں دیتے تھے، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان کے نزدیک ہمارے. لیکن جب اسلام آیا تو اب وہ ہمارے برابر ہو گئی ہیں. تو خواتین کو ان کا صحیح مقام ہم کو دینا ہے. خواتین کو مقام دینے کی بات جب آتی ہے تو ہم سب سے پہلے میں بات کروں گی تعلیم کے اوپر. تعلیم کے معاملے میں ہی ہم دیکھیے، تعلیم ہی انسان کا اصل زیور ہوتا ہے. جو انسان ایک آدمی کو انسان بنانے کا کام جو کرتی ہے وہ تعلیم کرتی ہے. بچوں کی تربیت ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم یہ ایشو ہے جس کے اوپر آج بلکہ جب ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے تو ہم اس کے اوپر سب سے زیادہ نظر انداز کر رہے ہیں. اس ٹیکنالوجی نے کافی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، انٹرنیٹ وغیرہ کے غلط استعمال نے. تو تربیت کی جب بات آئے گی تو وہ تربیت نسل نو کی وہی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں جو خود تعلیم یافتہ ہو، جو خود شعور رکھتے ہوں، باشعور ہو. لیکن اگر تعلیم کے زیفر سے ہم عورتوں کو روک دیں گے تعلیم حاصل کرنے سے، تو وہ کیسے ایک بہتر ماں بن پائے گی، وہ کیسے اپنے بھائیوں کو روک پائے گی؟ ٹھیک ہے، تو تعلیم ہم کو دلوانا ہے. ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کووڈ کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اس میں کالجز بند ہو گئے، ہے نا، ایگزامس وغیرہ ختم ہو گئے تھے. تو مہاراشٹر کی رپورٹ ہے، اس میں یہ ہوا کہ کووڈ کے اس چلتے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس میں 80% لڑکیوں کی جو ہے نا شادیاں کر دی گئی، جو تعلیم حاصل کر رہی تھی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں، وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی. اب کووڈ آیا، ایگزامس نہیں ہوں گے تو کیا کریں لڑکیوں؟ ہم کتنا انتظار کریں بھائی اسکولس وغیرہ اوپن ہونے کا، تو چلو ان کی شادیاں کر دیتے. تو 80% لڑکیوں کی جو ہے نا وہاں پہ شادیاں کر دی گئی. یہ اور زیادہ ریشیو اس میں جو ہے مسلمان گھرانے کا ہے. تو علم کے زیور سے ہم آراستہ ہونے سے ہم ان کو روکتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد بھی ہوتا ہے. شادی ہو گئی اس کا مطلب لڑکیوں کی جو ہے نا تعلیم کا سلسلہ رک گیا. یہ اتنا یہ عام ہو گیا کہ خود لڑکیوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ جتنا پڑھنا ہے شادی سے پہلے پڑھ لو، کیونکہ شادی کے بعد تو آپ کو موقع نہیں ملے گا، الا یہ کہ ہمیں کچھ کھلے ذہن کے لوگ ملیں گے، ورنہ نہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادی سے پہلے والدین کی ذمہ داری، اور شادی کے بعد شوہر کو بھی سپورٹیو ہونا چاہیے، اس کے سسرال والوں کو بھی سپورٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹائم پلیز. جی سر. اور نسل نو کی تربیت جو میں نے کہا ہے وہ آخری پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں بات کر رہی ہوں کہ ہمیں بہتر معاشرے کے لیے شروعات گھر سے کرنی ہے. جب ہماری گھر ایک اچھا ہوگا اسلامی نقطہ نظر سے، ہم اس کی اخلاق و تربیت کا کام ہماری نسل کا کریں گے تو وہی نسل جا کر کے ایک معاشرہ بناتی ہے. تو وہ معاشرہ جب جا کر کے جو ہے بہت بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے اور پھر ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے. اور اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ
آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر ایک سے اس کی کمائی کا حساب الگ الگ لیا جائے گا. یعنی مردوں نے کیا کمایا وہ اس کے اوپر ہے, عورتوں نے جو کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ چلو ہم انہوں نے کچھ کیا ہے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا, یا ہم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں, نہیں اس نے کر لیا, ہم اپنے خاوند کو اپنے بچوں کو برے کام سے روک رہے نہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں پوچھ ہوگی کہ نہیں آپ نے اپنی کیا ذمہ داری نبھائی ہے. تو عورت اور مرد دونوں اپنے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے, اور ہمیں جو ہے امر اور نہیں کا کام ہمیشہ کرتے رہنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.